السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز کے احکام و مسائل کے سلسلہ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے خشوع خضوع کے بارے میں، یعنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا۔ خشوع خضوع نماز کی جان ہے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں کمی پیشی کا انحصار اسی پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صلاۃ بلا خشوع کا جسم بلا روح، یعنی بغیر خشوع کے نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، وہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں علم میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ ممکن ہے کہ تو کسی جامع میں داخل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ سنن ترمذی۔ نماز کے تمام ارکان نہایت اہم ہیں، لیکن جو مقام خشوع خضوع کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو نہیں۔ خشوع خضوع سے نماز کا لطف بھی آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ شریعت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے چند ایک کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب پیشاب، پیخانہ یا پیٹ میں شدید گیس کا دباؤ ہو تو نماز ادا نہ کریں، پہلے اس سے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 2، اسی طرح جب بھوک لگی ہو اور کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ پہلے کھانا کھا لیں۔ صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ جب پیشاب، پخانہ، پیٹ میں گیس وغیرہ یا کھانا سامنے حاضر ہو تو ایسی صورتحال میں آدمی کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ اور فکر ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، شدید نیند آ رہی ہو تب بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ پہلے نیند پوری کر لیں۔ صحیح مسلم۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور یہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی ایسی ترتیب بنائے کہ فرض کے جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اپنے بندوں پر، ان اوقات میں آدمی کو چاہیے کہ ان اوقات میں اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھے اور ان فرضی نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھے اور اس سے پہلے اپنی نیند کو جو ہے وہ پورا کر لے۔ نمبر 4، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اسے روکنے کی پوری کوشش کی جائے کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 5، ایسا لباس پہن کر یا ایسی جگہ اور مصلے پر نماز نہ پڑھیں جس کی طرف آدمی کا دھیان جائے اور اس کی وجہ سے خشوع اور خضوع میں خطرہ پیدا ہو جائے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 6، گفتگو میں مشغول لوگوں کے پاس نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی کا جو مائنڈ ہے، جو اس کی سوچ فکر ہے، ان کی باتوں کی طرف چلی جائے اور اس کا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے۔ سنن ابی داؤد۔ نمبر 7، نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترا رکھ لینا چاہیے اور اس کے قریب کھڑے ہوں، کسی کو آگے سے گزرنے نہ دے، اور اس کی انشاءاللہ تعالی تفصیل ہم سترے کے باب میں ذکر کریں گے۔ نمبر 8، جماعت میں ہو تو ساتھ والے سے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں جگہ باقی نہ رہے۔
اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ تعالی جماعت کے باب میں ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 9، نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ اللہ سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 10، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھے، سنن ابن ماجہ۔ نمبر 11، نماز کا ترجمہ یاد کریں، نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ علم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سورہ نساء۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ گو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب ابھی شراب کی حرمت مکمل نہیں ہوئی تھی، مکمل نہیں آئی تھی، لیکن مطلب اس سے سمجھانا یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سمجھنے لگ جاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بندہ نماز کے جو پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ، ان صورتوں کا ترجمہ اس کو آتا ہوگا، ان تسبیحات کا اس کو علم ہوگا کہ اس کا معنی کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ خشوع اور خضوع بھی بڑھے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اور جب تک دعاؤں کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نمبر 12، نماز میں ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، نہ جھانکیں، اس سے شیطان نمازی کا خیال دوسری طرف لگا دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نماز میں بلا وجہ خلاف نماز حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سارے دیکھا ہے لوگوں کو کہ نماز میں بلا وجہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اس سائیڈ پہ، کبھی اس سائیڈ پہ، کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی اس کپڑے کو صحیح کر رہے ہیں تو کبھی کوئی داڑھی میں ہاتھ ہے تو کسی کا مونچھوں پر ہاتھ ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 14، نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات اگر آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اسی طرح ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہے کہ جب آپ کسی کچی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر فرشے اور قالین وغیرہ بچھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اگر قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں تو تھوک نہ پھینکیے، بلکہ تھو والی جو ہے وہ حالت اپنا لیجئے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ایسا کرتا ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے، جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ اور بائیں طرف 3 بار ہلکا سا تھوک دے۔ بعض لوگ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی مأمومین کی، مقتدیوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔